السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق لے کر آپ کا اپنا استاد عبدالرزاق زاہد گھمن بیک وقت واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مشکات المصابیح میں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے استغفار اور توبہ، اور مشکات المصابیح میں سے 2353ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں حدیث باب میں آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، متفق علیہ۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تھوڑا سا اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو انسان اس گناہ کا اقرار کرے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق، بڑا درس اور بڑی نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ ہماری اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم غلطی کرنے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ توبہ معافی کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ پہلی چیز گناہ کا احساس ہونا۔ دوسری چیز ہے کہ انسان پھر اس احساس کو چھپائے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے، قیامت کی رسوائی سے ڈرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لے کہ دنیا میں کتنے لوگوں کو پتہ چلے گا، بسا اوقات کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ میرے رب، میرے مالک، میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، تو تب جا کے اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بنیادی طور پر ہمیں یہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک اور بات بھی بتاتی ہے معزز خواتین و حضرات، جو ہمارے مجموعی مزاج کے منافی ہے۔ بڑا سخت سا لفظ میں نے استعمال کیا کہ یہ حدیث مبارکہ ہمارے مجموعی مزاج کے منافی ہے، اور ہمارا مجموعی مزاج کیا ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہم سب کچھ اللہ کی ذات پر ڈال دیتے ہیں، اور خود ہماری سوچ اور ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف، انسان گناہ کا اعتراف کرے، تب جا کے اللہ کے حضور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے کل میں ہم اگلی حدیث پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق قرآن مجید کے بعد حدیث کا سبق بھی اختتام پذیر ہوا۔ آپ لوگوں سے رخصت لینے سے قبل وہی گزارش جو میں روزانہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق سے قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات پر مشتمل یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر بلا نگہ آپ کی خدمت میں بغیر کسی دنیاوی مقصد اور لالچ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں آپ لوگوں کی معاونت کی بھی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر اپنا اور اپنے جاننے ماننے والوں کا نمبر ارسال کر کے اس مجموعے میں شامل ہو جائیں جہاں یہ سبق روزانہ نشر ہوتا ہے۔ فیس بک پر ہمیں فالو کریں، دوسروں کو دعوت دیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ روزانہ آنے والا سبق بلا نگہ آپ کو مل سکے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ اپنی تجاویز، اپنی آراء، اپنے مشورے اور اپنے تبصرے ہمیں ضرور عنایت فرمائیے گا۔
اس کے ساتھ ہی آپ کا اپنا استاد عبدالرزاق زاہد گمان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔